یہ ویڈیو دنیا کے سب سے مشہور سمندری حادثے ٹائٹینک کے بارے میں ہے۔ یہ ڈاکومنٹری آپ کو لے جائے گی 1912 کے اس تاریخی لمحے میں جب ایک عظیم الشان جہاز سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ ہم آپ کو بتائیں گے یہ حادثہ کیوں ہوا، کس کی غلطی تھی، کتنے لوگ بچ پائے اور اس کا دنیا پر کیا اثر پڑا۔ اگر آپ تاریخ، جہازوں یا انسانی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سن 1900 کی دہائی کے آغاز میں انسان ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ سائنس، صنعت اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوڑ میں ایک بحری جہاز تعمیر کیا گیا جسے دنیا نے ناقابل غرق کہا۔ نام تھا RMS ٹائٹینک۔ یہ جہاز اپنے وقت کا سب سے بڑا پر آسائش اور طاقتور بحری جہاز تھا۔ اس کی لمبائی 882 فٹ، اونچائی 175 فٹ اور وزن 46,000 ٹن سے زائد تھا۔ برطانیہ کے شہر بلفاسٹ میں وائٹ اسٹار لائن کمپنی نے ٹائٹینک کو تقریباً 3 سال میں مکمل کیا۔ اس جہاز میں امیر طبقے کے لیے بے مثال سہولیات تھیں: سوئمنگ پول، جم، ریسٹوران، لائبریریاں اور محل جیسے کمروں کے ساتھ ساتھ غریب طبقے کے لیے سادہ لیکن آرام دہ رہائش کا بندوبست تھا۔ ٹائٹینک کا پہلا اور آخری سفر 10 اپریل 1912 کو برطانیہ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے شروع ہوا۔ اس کا مقصد امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچنا تھا۔ جہاز میں تقریباً 2224 مسافر اور عملہ موجود تھا۔ ان میں امیر ترین کاروباری افراد، معروف شخصیات اور مزدور طبقہ سب شامل تھے جو نئی دنیا کی امیدیں لیے اس جہاز پر سوار ہوئے۔ 4 دن تک سب کچھ نارمل رہا۔ 14 اپریل کی رات نے دنیا کی تاریخ بدل دی، لیکن اس رات بحیرہ اوقیانوس میں سردی اور دھند تھی۔ کیپٹن ایڈورڈز اسمتھ کو کئی بار آئس برگ کی موجودگی کی وارننگ دی گئی، لیکن ٹائٹینک کی رفتار کو کم نہ کیا گیا۔ رات 11:40 پر ایک عظیم آئس برگ اچانک جہاز کے سامنے آ گیا۔ کپتان نے موڑنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ آئس برگ نے جہاز کے دائیں جانب نیچے کا حصہ چیر دیا اور 5 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بھرنے لگے۔ ٹائٹینک کا ڈیزائن صرف 4 کمپارٹمنٹ بھرنے تک بچا سکتا تھا۔ 5ویں کا بھرنا جہاز کی موت کا اعلان تھا۔ جیسے جیسے پانی اندر داخل ہوا، پینک پھیلنے لگا۔ خواتین اور بچوں کو پہلے لائف بوٹس میں بٹھایا گیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس تھے، جبکہ مکمل طور پر بچاؤ کے لیے 64 بوٹس کی ضرورت تھی۔ لائف بوٹس آدھے سے بھی کم بھرے گئے۔ بہت سے مرد، خصوصاً تیسرے درجے کے مسافر، نیچے کے کیبنز میں پھنسے رہے اور باہر نکلنے کا راستہ نہ پا سکے۔ رات کے تقریباً 2:20 پر ٹائٹینک مکمل طور پر 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سمندر میں ڈوب گیا۔ تقریباً 1500 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ کچھ لوگ پانی میں گھنٹوں زندہ رہے، لیکن ٹھنڈے سمندر نے اکثر کو منٹوں میں مار دیا۔ صرف 700 کے قریب لوگ لائف بوٹس کے ذریعے بچ پائے۔ امدادی جہاز کارپاتیا صبح 4 بجے کے قریب موقع پر پہنچا اور زندہ بچ جانے والوں کو نکالا، لیکن جن کی زندگیاں ختم ہو چکی تھیں وہ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ انسانی غرور، لاپرواہی اور اوور کانفیڈنس کی ایک بھیانک مثال تھی۔ ٹائٹینک کو ناقابل غرق کہا گیا اور اسی غرور نے جانیں لے لی۔ اگر وارننگز کو سنجیدہ لیا جاتا، رفتار کم کی جاتی یا لائف بوٹس کی تعداد پوری ہوتی تو شاید یہ المناک تاریخ نہ لکھی جاتی۔ ٹائٹینک کا ملبہ آج بھی بحیرہ اوقیانوس کی گہرائیوں میں 12,500 فٹ نیچے موجود ہے۔ 1985 میں پہلی بار اس کا تقریباً ملبہ دریافت ہوا اور تب سے اب تک اس پر کئی تحقیقاتی ڈاکومنٹری بن چکی ہیں، جیمز اور فلمیں بن چکی ہیں۔ کیمرون کی 1997 کی فلم ٹائٹینک نے دنیا بھر میں اس کہانی کو زندہ کر دیا، لیکن حقیقی درد ان خاندانوں کو ہی محسوس ہوا جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے۔ ٹائٹینک نے دنیا کو سمندری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس حادثے کے بعد بین الاقوامی سطح پر جہاز رانی کے قوانین بدلے، معاہدہ بنایا گیا جس کے تحت لائف بوٹس، وائرلیس کمیونیکیشن اور حفاظتی تربیت لازمی قرار دی گئی۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی امیدوں، خوابوں اور غرور کی وہ داستان ہے جو ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کو رلا دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں سویا ہوا ٹائٹینک آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ احتیاط، عاجزی اور انسانیت ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔